بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے ہماری زراعت کو درپیش مسائل۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور تقریباً اب تو کم ہو گیا ہے، یہ 70% جو ہے زراعت پہ ڈیپینڈ ہے اور 30% دوسرا علاقہ ہے۔ لیکن اب جو ہے زراعت کی ہمارے یہاں پاکستان میں کئی مشکلات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زرعی لوازمات کی کمی۔ جدید دور ہے، کسان اتنا پسماندہ ہے اور ان کی قوت خرید سے باہر ہے کہ جدید قسم کے لوازمات یعنی تھریشر، ٹریکٹر اور اس طریقے سے ٹیوب ویل، یعنی یہ جو لوازمات زراعت میں ضرورت ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے جو کسان ہیں، جو کہ زیادہ طبقہ چھوٹے کسان ہیں، ان کی قوت خرید سے باہر ہے۔ نمبر 2، قابل کاشت رقبہ غیر معیاری ہے۔ قابل کاشت جو ہے پاکستان کا بہت سا رقبہ ایسا ہے جہاں سیم اور تھور کا مسئلہ ہے، اور جو ہے بہت زیادہ جو ہے زمینی آلودگی جو ہے پائی جاتی ہے، اور کاشتکاری کا جو جگہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کراچی سے بہاولپور تک کا جو رقبہ ہے، اس میں تھور اور سیم کا مسئلہ ہے، اور تھور اتنی زیادہ ہے، اتنی ہے کہ وہاں زمین قابل کاشت نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ پنجاب کا جو رقبہ ہے، یہ پاکستان کا زرعی لحاظ سے، کاشتکاری کے لحاظ سے بہت سوٹیبل ہے، جس کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے۔ قدرتی آفات، یہاں طوفان، آندھیاں اور قدرتی آفات، جس طرح پچھلے کئی سالوں سے شیشم کا درخت، ٹالی کا درخت جو ہے بیماریوں کی وجہ سے اب نہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، جو ایسی جس طرح ٹڈی دل، یہ جو ہے آج کل بھی ہمارے پاکستان میں کافی پائی جا رہی ہے، جو فصلوں کو تباہ کرتی ہے۔ اچھے ذرائع نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ ہر جگہ سڑکیں اتنی نہیں، سڑکیں جن کو سونے کی زنجیر کہتے ہیں کاشتکاری کے لیے، وہ پاکستان میں کمی ہے۔ پھر اس طرح مثال کے طور پہ ہم یہاں ضلع چکوال میں یہاں جو ہے ٹماٹر ہے یا گوبھی ہے، ایسی فصلیں ہیں، ان کو لے جانے کے لیے اب موٹر وے کی وجہ سے کافی یہ کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ پہلے بڑے مسائل تھے۔ اس طرح بہت سے علاقے ہیں، ملتان کے گرد و نواح کے علاقے ہیں جہاں سڑکیں نہیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ تازہ سبزیاں جو ہیں بر وقت جو ہے منڈیوں تک نہیں پہنچتی، اور منڈیوں میں بھی بعض اوقات اتنی بہتات ہو جاتی ہے، جس طرح ٹماٹر اور آلو کی، کہ اس کے قوت خرید جو ہے عوام میں نہیں ہوتی، اور یعنی منڈیوں میں صحیح اس کی کھپت بھی نہیں ہو سکتی۔ ناکافی ذرائع آبپاشی، پانی کا زیادہ تر جو ہمارا نظام ہے وہ نہری نظام ہے، اور بہت سا حصہ جو ہے صرف اور صرف وہ بارش پہ ویرانی زمین ہے، وہ بارش کی ہی مرہون منت ہے۔ کبھی بارشیں ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اور کبھی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے آبپاشی کا جو نظام ہے وہ ٹیوب ویل وغیرہ جو زمیندار جو ہے، جو چھوٹے کسان ہیں، ان کے لیے ان کا خریدنا، اور ان کو پھر ان کے ذریعے سے، یعنی جدید نظام کے تحت وہ ٹیوب ویل لگا کر، ٹربین لگا کر وہ اپنی زمینیں کاشت کریں، ان کی قوت خرید سے باہر ہے۔ سیم تھور کا مسئلہ، یعنی یہ جو سفید جو ہے، یعنی اس کو آگ کہہ لیں، سفید جو ہے زمین پر سفیدی جو ہے آ جاتی ہے، اس میں بھی یہ بھی زمین قابل کاشت نہیں ہوتی، اور نہ ہی جہاں پانی کی زیادہ بہتات ہوتی ہے وہ زمین بھی قابل کاشت نہیں ہوتی۔ جدید طریقے پر توجہ نہ دینا، جو جدید طریقہ ہے یعنی کاشتکاری کے کیمیائی جو ہے کھاد وغیرہ، اور اسی طریقے سے تھریشر، کٹائی کی مشین، یہ جو ہے جدید طریقے نہیں استعمال ہو رہا، جو عام کسانوں کی پہنچ سے زیادہ ہے، یہ بھی ہماری زراعت کو درپیش مسائل میں سے ایک مسائل ہے۔ اس کے علاوہ ہے زرعی قرضوں کی عدم دستیابی، یعنی زرعی قرضے جو ملتے ہیں وہ بھی سود پر، اور وہ سود اتنا زیادہ سود کہ جو کہ ہمارے زمیندار ہیں، کاشتکار ہیں،
وہ ان کی قوت خرید ہی لینے کی نہیں، اور ان کے لیے یہاں تک کہ بعض اوقات ان کو اپنی زمینیں بیچ کر وہ قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ چاہیے حکومت بلا سود قرضے دے اور آسان قسطوں میں، اور اگر وہ جو آسان قسطوں میں واپس لے تو اس سے بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قرضوں کی فراہمی وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ کسانوں کی پسماندگی، ایک یہ ہے کہ کسان جو ہے اتنا علم نہیں رکھتے کہ جدید طریقے سے جس طرح بجائی کی جائے، کس طرح ان کی نشو و نما کی جائے اور کس طرح ان کو کاٹا جائے، اور پھر منڈیوں کی کھپت کہاں وہ کریں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کہ گندم ہے، گندم کی کاشت جو ہے نا ایک دفعہ ہی سال میں بعض علاقوں میں کرتے ہیں، خاص طور پہ بیرانی علاقوں میں۔ اگر جدید طریقے سے دیکھا جائے ایک زمین میں 3 4 فصلیں بھی سالانہ ہم جو ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا جو ہے فنی علم جو ہے کاشتکاری کا وہ جدید عام کسان جو ہے اس کے بس کے نہیں۔ زرعی پیداوار کی قیمتیں، جس طرح گندم کی قیمت دیکھیں کہ اس کی سال میں ایک فصل لگاتے ہیں بیرانی علاقوں میں، اب اس کی قیمت 1200 1400، اور اتنا جو ہے جس میں کیمیائی کھاد وغیرہ یا زمین کا ٹھیکے پر جو لیتے ہیں اس کی کٹائی وغیرہ پہ خرچہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور کاشتکار کو اتنی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے وہ دوسری جو ہے کوئی سبزی لگائے گا یا چاول کی کاشت کرے گا، کسی اور فصل کو وہ لگائے گا، لیکن وہ جو ہے اس کی قیمتیں اگر استحکام ہو اور صحیح ہو تو وہ جو ہے کاشتکار کو بھی فائدہ ہو اور وہ ملک بھی ترقی کرے۔